مفتی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ میں اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک جماعت جو ہے وہ اپنے ہاں وہ ایک جمہوری اور انتخابی عمل انٹر پارٹی میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو مجھے مسئلہ یاد ہے جو یحییٰ صاحب نے ادھر توجہ نہیں دلائی وہ یہ ہے کہ ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہمارے پارٹی کے انتخابات ہمارے پارٹی قوانین کے مطابق نہیں. ٹھیک. تو اب یہاں سے انہوں نے بات پکڑی یہ تو وہ دلیل آ گئی. اس دلیل پر فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن کا. اب اس میرا خیال یہ تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ چاہتے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کے خلاف. تو آئینی ادارہ ہے نا اور مرکز میں بیٹھا ہوا. یہ لوگ جو نہیں گئے ہیں اور کونے میں گئے ہیں اس میں کوئی بات ہے مجھے لگتی ہے. یعنی یہ فیس نہیں کر سکے اسلام آباد ایئرپورٹ کو اور ان کو اندازہ تھا کہ ہمیں ریلیف نہیں ملے گا سپریم کورٹ کے اندر تو یہ لوگ پشاور ہائی کورٹ سے. میں پشاور ہائی کورٹ پر کوئی بدگمانی نہیں کر رہا, انہیں ٹھیک ہی کیا ہوگا جو کچھ دیکھا ہوگا, لیکن کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کیوں نہیں گئے اور سپریم کورٹ کیوں نہیں گئے. یہ تو آئینی ادارہ ہے, اس کو ایڈریس تو کرے گا وہی آئینی ادارہ جو سپریم کورٹ ہے. یہ جو انہوں نے کوئی بھاگنے کا راستہ اختیار کیا پشاور ہائی کورٹ کا, اس سے مجھے خطرہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ مفتی صاحب یہ جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہماری یعنی فائنل تو آپ نہ سمجھیں لیکن ہماری نون کے ساتھ کوئی بات میرے خیال سے نہیں بن سکی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بن رہی ہے. تو پھر ہمارا مطلب آتا تو پیپلز پارٹی چونکہ نون کے ساتھ نہیں بن سکی اس لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بن رہی ہے. اچھا مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب ان کے تعلقات تو ٹھیک ہے نا؟ تعلقات جو ذاتی ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہی ہوتے ہیں. ذاتی تعلقات بھی ٹھیک ہیں اور ویسے بھی سیاسی معاملات پہ مجھے سمجھنے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آپ لوگوں کی بات بنی کیوں نہیں دیکھیں یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کوئی اندر کی خبر ذرا شیئر کر دیں. میں بتاتا ہوں نا, یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے دونوں جماعت. ٹھیک ہے. ہمارے جماعت کا یہ کہنا تھا کہ جو پوزیشن ہماری ہے پنجاب میں تو وہی پوزیشن آپ کی ہے کے پی کے. اگر آپ نے پنجاب یعنی اگر کے پی کے میں آپ ان کو فائدہ دیتے تو پھر بدلے میں آپ پنجاب میں ان سے فائدہ چاہ رہے تھے, سیدھی سی بات ہے. پھر کہاں ڈیڈ لاک کہاں پر آیا؟ ڈیڈ لاک یہیں آیا کہ انہوں نے پنجاب کے اندر ہمیں کوئی توجہ نہیں دی. اور لیکن کے پی کے میں وہ توجہ آپ سے چاہ رہے تھے نہیں تو پھر وہاں نہیں ہوگا نا. اچھا یعنی آپ نے پوری شرط یہ رکھی کہ اگر پنجاب میں آپ کو برابر کا فائدہ دے گی نون لیگ تو آپ کے پی کے میں ان کو فائدہ دیں گے. دیکھو یہ کوئی ثواب کی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم یک طرفہ ان کے ساتھ اچھائی کریں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپ کے فائدے کی اتنی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے پھر آپ کو پنجاب میں فائدہ نہیں دیا. ہم نے وزیر اعظم تو نہیں بنا, وزیر اعلیٰ بننا ہے نا, تو ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا ایز یو سو سو شل یو ریپ, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر وہ اپنے ہمیں سینے سے لگائیں گے پنجاب میں تو ہم یہاں لگا لیں گے, اور اگر وہاں نہیں لگائیں گے تو ہم سیدھا توقع نہ رکھیں. یعنی باقاعدہ اختلاف ہوا ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان. آپ اس کا اب اختلاف سمجھے, شکر رنجی سمجھے, رائے کے اختلاف سمجھے, آپ کوئی بھی عنوان دے سکتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں انہوں نے اچھا نہیں کیا تو اب ہم سے کے پی کے اندر اچھا. اب دیکھ رہے خبریں تو آپ خود دے رہے ہیں, پنجاب میں نون لیگ نے جے یو آئی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو ہم بھی کے پی کے میں بدلے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے. تو یہ تو خبریں آپ خود دے رہے ہیں نا, یہ بڑی خبریں ہیں نا, آپ شیئر کریں. جانی چاہیے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخیل, یہ آپ بڑی خبریں دے رہے ہیں سر. لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کنجوس. کون نون لیگ والے کنجوس؟ اتنا غصہ نون لیگ سے؟ غصہ نہیں ہے, لیکن جب آپ اس ٹائم پر آتے ہیں اور لوری پاپ دیتے ہیں اور ہمارا مطالبہ تسلیم نہیں کرتے تو ہم تو الگ پارٹی ہے نا, ہم تو نون لیگ میں شامل تو نہیں ہیں نا, ہمارا انتخابی اتحاد ہے, ہمارا جھنڈا بھی الگ ہے, ہمارا جھنڈا بھی الگ ہے. آپ اپنے لیے ووٹ مانگو بھائی, ہم اپنے لیے مانگیں. لیکن کھل کر اتنا جو اختلافات کی کہانی کسی نے اس میں بیان, آپ جو کھلا ہوا ہے اس کو بند کر لیتے ہیں, لیکن بات تو یہی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.